آپ جو کام کر رہے ہیں اگر آپ خود اس کی عزت نہیں کرتے تو دنیا اس کام کی عزت نہیں کرے گی. آپ اگر خود اپنے کام کو تقدس کی نگاہ سے نہیں دیکھتے دنیا کا کوئی بندہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا. سب سے پہلے یہ واضح کر لیجیے گا, ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, اپنے ہی کام کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتے کرتے اپنے کام کو عام سا کام سمجھنے لگ پڑتا ہے, لیکن باہر بیٹھا مریض سے جڑا رشتہ دار اس کو پتہ ہے زندگی کتنی قیمتی ہے. میں پڑھانے والا ہوں, میں انڈر ایسٹیمیٹ کروں شاید پڑھانے سے کیا ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کے بچے کی زندگی سنور جاتی ہے اور کل کو وہ ڈیلیور کرتا ہے تو اس کی نسلیں سنورنے کی وجہ سے جو اجر مجھے ملنا ہے, دعائیں ملنی ہیں, وہ ایک پورا انعام کی شکل. ایک پولیس آفیسر ایک ڈولفن کا مجاہد سوچتا ہے کہ میرے پیرا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو میں روز ہی دے رہا ہوں, یا میری 2 4 5 6 سال کی سروس ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی انسان ہوتے ہوئے یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھے ہوئے ریوارڈ کو مانتے ہیں, جو آنکھ سے دکھتا نہیں ہے اس ریوارڈ کو نہیں مانتے. آنکھ سے نہ دکھنے والے ریوارڈ کا تذکرہ کر دوں, آپ کے کام اور آپ کی جاب کی وجہ سے جو اللہ اجر آپ کو دے رہا ہوتا ہے دکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن ایمان ہے ہوتا ہے. آپ کے آنکھوں سے نہیں دکھتا, وہ جو آپ کے مخلص ہونے کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے جو برکت آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے, آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن ہوتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس سے کسی غریب کی داد رسی ہوتی ہے, وہ جو دعا دیتا ہے, آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ دعا یقیناً کہیں ہوتی ہے. آپ کے رزق حلال کی جو برکت ہے, وہ رزق سب کو برابر تنخواہ کی شکل میں مل رہا ہوتا ہے, لیکن برکت نہیں دیکھی جا سکتی, وہ ہوتی ہے. آپ پہ اللہ کا کوئی انعام ہے. ہم آنکھوں دیکھے انعام, گاڑی گھاڑیاں چیزوں کو مانتے ہیں, ان دیکھے بن دیکھے کتنے انعام ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, وہ بھی ہوتے ہیں. کو فضل اور کرم کی شکل ہے, آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ فضل اور کرم کی شکل جو آنکھ نہیں دے سکتی وہ بھی آپ کا رب کہتا ہے. اور ایک آخرت ہے جو نہیں دکھ رہی, وہ بھی دکھ نہیں رہی لیکن عین یقین رکھیے وہ ہے. تو جب آپ اپنے ہی کام کے اس انٹینجبل کو, ایک ان دیکھے کو ذرا غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تنخواہ تو بڑی لمیٹڈ چیز ہے. وہ جو دعائیں ملتی ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, وہ جو برکت ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, وہ جو سکون قلب ملتا ہے. میں آج تک جس دوائی کو, سب سے بہترین دوائی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نیند کی, وہ تھکاوٹ ہے, اور ایمانداری سے کام کر کے تھکاوٹ ہے. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کہ آپ پورا دن مجاہد کی طرح اپنے سرو کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو انعام کی شکل میں ایک بہترین نیند دے دی ہے. اس سے بڑی عنایت کوئی نہیں ہے. میں ڈولفن سے باخبر تو تھا کہ ڈولفن موجود ہے, لیکن ڈولفن کی پہلی تعریف جو میں نے سنی وہ بڑا ایک مزے کا واقعہ ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات بھی کہیں نریٹ کرنے چاہیے, اور ہم سارے سپیکرز یا جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں کوٹ کرنے چاہیے. میرے ایک انکل تھے جو 15-20 سال سے 15-18 سال سے تقریباً وہ یو کے سیٹل ہو چکے تھے. ان کا 15 سالوں بعد 18 سالوں بعد پاکستان آنا ہوا. ڈولفن نہیں آئی تھی, اور ایک دن وہ باہر گئے کسی کام سے, واپس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے یار پاکستان تو بڑا ترقی کر رہا ہے. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو مذاق لگتا ہے. میں نے کہا جی کیسے ترقی کر رہا ہے؟ کہتا جی پولیس بڑی بہتر ہو گئی ہے. میں نے کہا جی کیسے بہتر ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا جی میری گاڑی خراب ہو گئی. میری گاڑی خراب ہوئی اور 2 لڑکے ٹال ہائٹڈ اسمارٹ سے بڑے, یہ سارے ہیرو لگتے ہیں, یہ سارے اگر فلموں میں آ جائیں ہیرو سے کم نہیں ہیں, ان کی پرسنالٹیز ماشاءاللہ ہیروز والی. تو 2 ہیرو سے لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ سر کیا پرابلم ہوئی ہے. تو میں نے بتایا کہ جی بیٹا میری گاڑی خراب ہو گئی. انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, ہم پش کرتے ہیں اور قریبی کو ورک شاپ تک آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نا شک پڑا کہ یہ اصلی واقعہ یا میرے خواب میں ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پولیس کا امیج یہ تھا ہی نہیں. تو آپ اپنے لیے ذرا کلیپنگ ضرور کر دیں, یہ امیج چینج ہو رہا ہے, یہ ہمیں کوٹ کرنا چاہیے. آپ کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ آپ کو ہیلدی نہیں رکھتی. آپ میرے گاؤں میں, میں گجرات سے ہوں, ہم بچپن سے ایک شخص دیکھتے ہیں جو ہنستا رہتا ہے. تو پہلے تو شروع میں بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے تو ہم پریشان ہوتے تھے ہنسدا کیوں رہتا ہے, مطلب وہ جنازوں پہ جا کے ہنس رہا ہوتا تھا. وہ بڑے ہو کے پتہ لگا نارمل نہیں ہے. بندہ خوش بھی ہر وقت رہے تو وہ نارمل نہیں ہے. ایک نارمل انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے, وہ پریشان بھی ہوتا ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے, اس کا مورال ڈاؤن بھی ہوتا ہے, وہ بڑا انتھوزیاسٹک بھی ہوتا ہے, وہ کبھی کبھی اس کا مورال بہت نیچے چلا جاتا ہے. انسان ہے خوش شائن چیز کے, نارمل کی سائن کے.
نارمل کا سائن یہ کہ اگر آپ کا مورل ہر وقت ہی ڈاؤن رہتا ہے اور ہفتوں ڈاؤن رہتا ہے، یہ نارمل سائن نہیں ہے. آپ ڈپریس رہتے ہیں اور 2 ہفتے ڈپریس رہتے ہیں، نارمل سائن نہیں ہے. آپ ہائیلی موٹیویٹڈ ہر وقت رہیں، آپ پھر بھی نارمل نہیں ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں انسان کو اچھے جملے کی، اچھی بات کی، یہ 5 نمازیں بھی تجدید ہیں کہ آپ بندے ہیں، وہ رب ہے. یہ کلمہ بھی تجدید ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں کسی کو الہ نہیں مانتا، میں اس کو الہ مانتا ہوں جو دکھتا نہیں ہے لیکن میرا رازق ہے ماں کے پیٹ سے آخری سانس تک. تو تجدید تو انسان کو ایمان کی بھی چاہیے، تجدید تو موٹیویشن کی بھی چاہیے، تجدید تو رشتوں کو بھی چاہیے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے رشتوں کو تجدید کی بڑی ضرورت. تجدید بیعت میں بھی ہوتی ہے، تصوف میں باقاعدہ ایک اصطلاح ہے کہ تجدید بیعت. وہ بندہ پیر کو دوبارہ بیعت کرتا ہے اپنے، وہ کہتا ہے جی اس لیے میرا وہ ذرا تعلق مضبوط ہو جائے. ہمیں اپنے رشتوں میں بھی تجدید ڈالنی چاہیے. میں تو اس کا بڑا وہ کہہ لیں کمپین چلانے والا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کو بھی گلے لگانا چاہیے. ہم بھولے ہوتے ہیں، ہم گواچے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ کام پچھلے دنوں